बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा हूंदा फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती दड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु यकीनी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अॼु वाज़े तौर ते चयो त जेके कोशिशि कनि पिया त सिंध खे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके अरिड़हीं तरमीम जे तहत जेको आहे सो महकमा ऐं सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जा हक़ूक़ जेके मिलिया हुया उहे वापसि विफ़ाक़ खे मुंतक़िल थियनि त उहो सम्झी सघनि त विफ़ाक़ में जेको आहे सो वेठल जंहिंखे माण्हू उन्हनि जूं जेके ख़्वाहिशूं आहिनि उन्हनि जेका कोशिशि कई उहे चाहिनि था त बलूचिस्तान जहिड़ो हालत जेका सा सिंध जी बि थिए। सिंध 70% खां वधीक रेवेन्यू ऐं गैस जनरेट करण वारो सूबो आहे ऐं विफ़ाक़ खे यकीनी तौर ते जेको हिन वक़्तु चइनी सूबनि जे अंदरि सिंध सभ खां वधीक कलेक्शन करे ऐं जेको आहे टैक्स ॾिए थो, उनजे बावजूदि बि सिंध मुख़्तलिफ़ तरक़ीअ जे सफ़र ते हिन वक़्तु अञा ताईं उनजो सफ़र जारी ऐं सारी आहे। थरपारकर खां वठी करे कारूंजर ऐं केटी बंदर खां वठी वरी कश्मीर ताईं जेका तरक़ी जी ॻाल्हि बिलावल भुट्टो कनि पिया त छा इहा विफ़ाक़ ऐं अपोज़िशन खे नज़र न पई अचे। क़ौमी असैम्बली में अपोज़िशन लीडर वारी मुक़ररी वारो मामिलो जेको आहे मुशावरत सां मुकमल थी चुको आहे ऐं इहो बि तय आहे त किथे न किथे अपोज़िशन लीडर जेका ॻाल्हि कई पई वञे त महमूद अचकज़ई साहिबु खान हूंदो त अचकज़ई साहिब जो जेको नालो आहे उहो हतमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं उन्हनि जा तमामु जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि इहो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो कयो आहे। सदर ज़रदारीअ जो 4 ॾींहंनि जो सरकारी दौरो बहरैन ते पहुची वियो आहे ऐं बहरैन जे हिन दौरे खां पोइ वापसी बि जेको आहे सो पाकिस्तान जी आहे, पर बहरैन में ज़रई ऐं टेक्नोलॉजी ऐं ॿियनि केतिरनि ई मुआदनि ते जेको आहे सो सही थियूं आहिनि ऐं इहे मुआदा पाकिस्तान जे लाइ ऐं बहरैन जे विच में वॾा अहम हूंदा। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त बलूचिस्तान में जेका सूरत हाल आहे उन सां हाणे सिंध जो अहिड़ो हाल करणु नथा चाहियूं जेका बलूचिस्तान जो हाल विफ़ाक़ जॾहिं अरिड़हीं तरमीम खां पहिरियों कयो। अॼु शाज़िया मरी साहिबा बि इहा ॻाल्हि करे पई। हिन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं त मुज़ाहिरीन जेके ईरान ऐं जेको आहे सो अमरीका जे विच में जेका छिकताण हुई ऐं कल्ह वाइट हाउस ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो जेको अमरीकन प्रेसिडेंट आहे उनजो ऐलान जेके थिया त कहिड़े वक़्तु बि हमिलो तहरान ते थी सघे थो ऐं उन वाज़े तौर ते पंहिंजे माण्हुनि खे चयो त फ़ौरी तौर ते ईरान छॾियो त छाकाणि त अमरीका हिन वक़्तु हतमी फ़ैसिलो करे चुको आहे फ़ैसिले जी घड़ी में त उहो जेको आहे सो फ़िज़ाई हमिलो करे सघे थो। पर अॼु लखें करोड़े मुज़ाहिरीन जेके आहिनि उहे रोडनि ऐं रस्तनि ते निकिरी आया ऐं उन्हनि ॾसियो न सही अमरीका खे पर पूरी दुनिया खे त हिन वक़्तु तहरान समेत ईरान जे अंदरि जेको आहे सो सूरत हाल जेका आहे उहा बहितरी जी तरफ़ आहे ऐं मुज़ाहिरीन जेके कनि पिया विगोड़ उहे कुझु गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं कुझु वरी जेको आहे सो छिड़विछड़ थी विया आहिनि। पर अमरीका वाज़े तौर ते इहो बि चयो आहे त जेके मुज़ाहिरीन ऐं एहतिजाज कंदड़ आहिनि उन्हनि ते अगरि फांसी या को अहिड़ो क़दम खयो वियो त पोइ अमरीका यकीनी तौर ते कार्रवाई कंदो। इहा जंग थींदी या न थींदी इहे केतिरा ई वॾा सवाल आहिनि ई आहिनि, पर सुहेल आफ़रीदी जे दौरे खां पोइ सिंध जे खां पोइ वॾा अहम सवालात पैदा इहे बि थियनि पिया त छा इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चाहे पई त पहिया जाम यानी कि जेका हड़ताल आहे जेका फीथा रोक हड़ताल जंहिंखे चऊं आसान सिंधी में उनजे तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वञे पई त पोइ वाक़ई पाकिस्तान में बि हालात कुझु सोशल मीडिया ते ऐं ऑफ द रिकॉर्ड ऐं मीडिया ते बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान चवनि पिया त पाकिस्तान में बि हाल तहरान ऐं ईरान जहिड़ो थियणु वञे पियो। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। अख़ुनज़ादा चटान साहिबु आहिनि, अगूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहिबु आहिनि, सीनियर अॻुवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहिबु आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। अगूड़ा रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में, शाहनवाज़ जदून साहिबु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान आहिनि। चइनी मेहमाननि के भलीकार। पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा अकमल साहब, ये बताइएगा कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद आज बिलावल भुट्टो साहब ने फिर याद दिलवाया कि कुछ अनासर चाह रहे हैं कि 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक किया जाए और जो है उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ अनासर इस कोशिश में है और इमाम में है कि किसी भी तरह जो है ये 18वीं तरमीम जो है
رول بیک ہو اور واپس ہو، اور اس کے بعد جو ہے وفاق کو پھر چاروں صوبوں بالخصوص سندھ، بلوچستان، کے پی اور پنجاب کے اندر جو وسائل ہیں ان پر وہ دوبارہ قابض ہونے چاہتے ہیں. تو انہوں نے آج ترقی کا بھی بتایا کہ تھرپارگر کی ترقی دیکھیں، سندھ کی ترقی دیکھیں، اور پھر شازیہ مری بھی کہہ رہی ہیں کہ جو پہلے بلوچستان کا حال کیا وفاق نے، تو اب تو ایسا حال سندھ کا ہونے نہیں دیں گے ہم. جی بہت شکریہ مہری صاحب. اچھا اس میں جو ہے نا جو نوٹس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں کوئی تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے کہ یہ دینا شروع ہوئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، یا اوور آل پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے اس میں یہ لوگ پرائیویٹائزیشن کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. مثلا ابھی حال ہی میں پرائیویٹائز ہوئی ہے پی آئی اے، اور اس کے بعد اب آگے پاور سیکٹر میں جو ہے نا کافی سارے ڈسکوز وغیرہ ہیں وہ پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی پروفیٹیبل جو ادارے ہیں وہ بھی ایون پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے پھر جو اس سے پہلے ہم فٹنس کرتے آئے ہیں کہ یہ سارے ادارے میں زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اندھا دھند بھرتیاں کی گئی تھیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو. اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جو خسارے کی بنیادی وجہ تھی ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ بھرتیاں کی گئی تھی. اور بھرتیاں ظاہر ہے پھر اس میں نارملی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا ہی نام آتا ہے. تو اس وجہ سے، اور وہ لوگ اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ ہم روزگار دے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اپنا کنسرن جائز ہے. اور دوسری طرف فیڈریشن یہ سمجھتی ہے کہ اس سے حکومت کے اوپر، سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، تو وہ اس لیے اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آئی ایم ایف بھی آن بورڈ ہے. اسی طریقے سے 18th امینڈمنٹ میں جو ہے وہ پاورز کو دوبارہ سے جو ڈی سینٹرلائز کیا گیا تھا، صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، ان میں سے اب سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ترمیم آ رہی ہے تو کچھ اختیارات جو ہے وہ واپس جو ہے وہ فیڈریشن کو دیے جائیں گے. اس کے علاوہ صوبے بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں مزید ابھی تو اسٹارٹ ہوئی ہے ڈسکشن نا، تو یہ جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھے گی ہفتہ 10-15 دنوں میں اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ آئیں گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بات چھوٹے موٹے جو اسٹرائکس ہیں اس تک آ جائے گی. تو بائی اینڈ وہ آف تو آپ نے دس کل ایئر بھی جو ہے نا دیکھا یہ پرسوں کے صدر مملکت کی سائن کے بغیر جو ہے وہ قومی اسمبلی جی میں جو ہے ہنگامہ جی آرائی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہے کہ وہ جی اصل میں دستخط تو ہے وہی میں نہیں. آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آپ وہی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ ایسا ہی اب آنے والے دنوں میں اسی قسم کی چیزیں جو ہے نا مزید آپ کو اس میں شدت آتی ہوئی نظر آئے گی. صرف بہانہ ہے، اصل میں بیک اینڈ پہ تو آپ کو سر پتہ ہے نا کہ اس کے جو ساتھ ساتھ مطالبات ہوتے ایک ہیں ان پر ظلم آپ ہوتے یہ ہیں. بھی دیکھیں کہ سندھ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا، پورے پاکستان کو چلانے والا صوبہ، اور سب سے بات اس سندھ کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان کا سب سے معاشی ہب اور پورٹ جو کہ آپ اکنامک ایکسپرٹ ہیں یعنی کہ کراچی، اور یہاں سے پوری تجارت ہوتی ہے پنجاب، کے پی، بلوچستان، ایون کے کابل تک. نہیں اور نہیں ہمارے بالکل ایسا موٹر ہی ہے، معاشی شارک ہے پاکستان معاشی کی چارہ گئے، کراچی اور اور موٹر سندھ وے جو ہے ہمارے پاس ہے نہیں، بالکل. اور سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کے پیسے جو ہے وہ منتقل کیے گئے، لفظ سنیے گا، منتقل کیے گئے لاہور اور بھاولپور موٹر وے میں. تو اب آپ یہ یہی بتائیں کہ جب پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، ایک موٹر وے جو ہے سندھ کو نہیں، پاکستان کو نہیں، اپنی اکنامی کو، جہاں پہ پرائم منسٹر یہ زور دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کی اکنامی بہتر ہو. ہم قطع نظر سندھ اور پنجاب کی بات نہیں کریں، مگر لاہور میں بیٹھا ہوا تاجر جو ہے، سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا تاجر جو ہے، جس کی جو ہے شپنگ جو ہے سب سے زیادہ پہنچنی چاہیے ٹائم پر، وہ سکھر سے سر آفتاب بھائی حیدرآباد آپ کی تک پھنسی بات رہتی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. اب مسئلہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہ تو آپ تو چلے تجارت کی بات کرتے ہیں نا، تجارت تو سیکنڈری بات ہے. سب سے پہلے ہمارا یا آپ کا تعلق جو ہے نا وہ اندرون سندھ سے ہے، ہمارا اکثر آنا جانا رہتا ہے. تو یار کراچی سے سکھر تک آپ یہ جو موٹر وے ہے، یا جس کو یہ لوگ موٹر وے کہتے ہیں، میرے حساب سے تو ایسا کوئی کچا روٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اس موٹر وے کے اوپر آپ جو ہے نا چلیں اور دل سے گالیاں نکالے بغیر چلے جائیں تو میں سر میں آپ کو جب بھی مان جاؤں 700 گا. روپے دے رہا ہوں دل میں آگے بہت کچھ نکلتا ہے، آن ایئر نہیں بتا سکتا ہوں. آگے سے یقین کرے ایک ٹرک والا آ جائے گا، بس وہ اس کے پیچھے آپ لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، یا پھر اس سے لڑائی کرو، یا پھر جو ہے وہ مطلب بندہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. سلام ہے سندھ کے باسیوں کو جو یار اس موٹر وے کے اوپر جو ہے نا وہ گزرتے ہیں، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ بول رہے ہیں، نہ ایون پیپلز سر پارٹی کی کروڑوں بھی ذمہ روپے داری ڈیلی ہے نا، وہ بیسس بھی پہ تو کروڑوں پچھلے. روپے پورے پاکستان کے لوگ اور بالخصوص سندھ کے لوگ اس موٹر وے اور اب پہ یہ لوگ جو ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی کو پنجاب میں، یار جی لاہور میں آپ لوگ میٹرو بسیں بنا خیر، رہے ہو، یہ بنا رہے ہو، یہاں پہ ہم لوگ میں کو دوبارہ گاڑیوں والا اخونزادہ چٹان صاحب کی شروع طرف کر. جاؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے
اس کو جو ہے فائدہ لینا چاہتے ہیں، اور جو صوبائی خود مختاری ہے وہ صوبوں سے واپس لینے کا کچھ عناصر انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس لی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ شازیہ مری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں جو بلوچستان کے حال ہوا اس طرح کا حال سندھ کا بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم جب سے ہوا ہے بار بار اس کے ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے. یہ جو صوبائی خود مختاری صوبوں کو ملے ہیں اپنے وسائل پہ، اس کو دوبارہ لینے کے لیے بار بار کوشش ہوا ہے. یہ کوشش مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھا اس ٹائم پہ بھی ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی برملا کہتے تھے کہ ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو حکومت آ گیا تو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی بار بار کوشش ہوا ہے کہ اس طرح ہو جائے. یہ جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اور یا یہ موجودہ جو حکومت بنا ہے، تب تک جب ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تھی اور ان کو سمپل اکثریت حاصل نہیں ہوا تھا تو یہ مسئلہ دبا ہوا تھا. لیکن آپ پھر سے جو اس موجودہ حکومت کو ایک سادہ اکثریت ملا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہم سروائیول کر سکتے ہیں، جو وہ اس طرح سوچتے ہیں. کر سکتے یا نہیں یہ اور مسئلہ ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. تو دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا کوشش کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہے. ہمارے ملک کے آپ افغانستان کے بارڈر پہ حالات دیکھ لیں، ہمارے آپ انڈیا کے ساتھ حالات دیکھ لیں، ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کو اگر یاد ہے، یہ مذہبی انتہا پسندی سے پہلے جو انتہا پسندی تھی وہ تھی قوم پرستی کے انتہا پسندی، اور اس کی وجہ سے وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے وفاق کو خطرہ تھا. جس طرح کہ آج ہمارے ملک کو دہشت گردی سے خطرہ ہے، اس ٹائم پہ یہ قوم پرستی سے خطرہ تھا. 18ویں ترمیم کے ذریعے قوم پرستوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہا. وہ لوگ جو اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے تھے، وہ لوگ جو اس ملک سے علیحدگی کی بات کرتے تھے، ان کے نعرے سے بالکل وہ زور ختم ہو گیا. تو ایسے ٹائم پہ اس طرح کوشش کرنا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے کسی کا جرت بھی نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ نہ مسلم لیگ کا مسئلہ ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ یہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے. یہ ہے قوموں کا مسئلہ. ہم اسمبلی میں جو بھی پارٹی میں ہوتے تھے، میں پیپلز پارٹی میں تھا، ہمارے کچھ لوگ اے این پی میں تھے، کچھ لوگ دوسری جماعتوں میں تھے، لیکن جب پختونخوا کی حقوق کی بات آ جاتی تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے. اس طرح اگر سندھ کے حقوق کی بات آ جاتی تو سندھ کے ممبران چاہے جس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، مگر سر چٹان صاحب، یہاں پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 18ویں ترمیم کی آج رول بیک کی جو ہے بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، اور کل کی ہی خبر ہے کہ موٹر وے کے جو پیسے رکھے گئے تھے اور بتایا گیا تھا، یقین دلوایا گیا تھا کئی وفاقی وزراء کی جانب سے، ناصر شاہ صاحب کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں. اس میں بھی کہا گیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جو ہے اب بنا کے ہی چھوڑیں گے، مگر اس کے پیسے، کل سے خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ جی وہ پیسے لاہور سے باولپور موٹر وے میں منتقل کیے گئے ہیں. تو یہ پھر لوگ، آپ اور سندھ کے لوگ، کے پی کے لوگ، بلوچستان کے لوگ پنجاب اور وفاق پر یقین کیسے رکھیں کہ جی آپ 18ویں ترمیم ہم سے لے رہے ہیں، صحت اور دیگر جو وزارتیں لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو موٹر وے کے پیسے رکھے گئے تھے وہ بھی ہم سے چھین لیے. بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بہت چھوٹا سا سوچ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی سوچیں کہ اس ملک کو کس چیز سے فائدہ ہے. اپنی صوبے کے بارے میں نہیں پوچھے، صرف اپنے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو یہ موٹر وے ہے سکر ٹو حیدرآباد یا کراچی، یہ سندھیوں کا نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کا نہیں ہے. یہ بالکل سر، ہم تو یہ کہہ رہے تھے، میں نے سٹارٹ میں بھی کہا محمد احمد صاحب کو کہ یہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کے سب سے بڑے اکنامی زون کو سب سے زیادہ یہ موٹر وے فائدہ پہنچا تھا. مگر ہمیں افسوس یہ ہے کہ اقبال صاحب نے جو کہا کہ ہم جو حیدرآباد اور کراچی جو موٹر وے جو کہ اتنا چھوٹا سا ہے،
اس پہ بھی جو ہم 700 روپے لے کے سفر کرتے ہیں تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بجائے ہم 2 گھنٹے تو پہنچتے ہیں مگر ذلیل ہو کے پہنچتے ہیں. سر دیکھیے جی، دو قسم کا سیاست ہے. ایک سیاست وہ ہے جو آپ کے نظریں آنے والی نسلوں پہ ہو، ایک سیاست وہ ہے جو آپ کے نظریں آنے والے الیکشن پہ ہو، آنے والے ووٹوں پہ ہو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں جتنی بڑی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کہ پیپلز پارٹی کا نظریں آنے والی نسلوں پہ ہے، ان سب کے نظریں جو ہے آنے والی ووٹوں سر پہ پھر ہے. آپ پہ بھی تو ورنہ ذمہ یہ داری عائد ہوتی ہے نا. سراسر آپ گئے، بیوقوفی. پرائم منسٹر نے آپ کو یقین دہانی کروائی کہ جی موٹر وے بنے گا، ایک مثال ہے. پھر بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا، پھر جو ہے ہمارے جو ہے صوبائی وزیر شجیر انعام میمن سے لے کر ناصر شاہ صاحب تک، مگر یہ ہے کیا کہ آپ سے پی ایم ایل این 2 ہاتھ کر لیتی ہے؟ دیکھیے جی، ہم تو اس صرف ہمارے ساتھ 2 ہاتھ نہیں کر سکتے. یہ تو ہم صرف ان کی یہ چھوٹی سوچ جو ہے اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے. اس کو ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں چلے وہ سر یہ پی سوچتے ایم ایل ہیں این سے وفاق جواب کے لیتے ہیں. بارے میاں میں. صاحب بہت شکریہ لیکن آپ نے. ایک سیکنڈ جی، ایک جناب سیکنڈ میں بات مکمل کروں. اگر ہم نہیں ہوتے تو آج تو یہ لوگ نہریں بھی نکالتے. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ 18ویں ترمیم تو پہلے نواز شریف صاحب کا جو حکومت تھا یا پی ٹی آئی کا حکومت تھا یہ ختم ہو چکا ہوتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے چلے راستے میں دیوار کی طرح سر کریں پی گے ایم ایل اور این سے ان جواب اللہ لے تعالیٰ یہ لیجیے گا. نہیں میاں ہو صاحب بہت سکتا ہے. شکریہ وقت دینے یہ کا. نہیں ہو فرمائیے گا سر، سکتا ہے. ایک تو بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑے شد و مت سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور سندھ کے وسائل پر قبضہ کر کے اور اس پر جو ہے قابض ہونے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، خواہش رکھ رہے ہیں. مگر دوسری بات سر، افسوسناک خبر یہ بھی ہے جو کہ پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ موٹر وے کا آسرا دلاسا دیا، لالی پاپ دیا وفاقی حکومت نے سکھر سے حیدرآباد تک، اب وہ لاہور سے باولپور پیسے منتقل کر دیے. تو یہ کون سا ماجرا ہے کہ موٹر وے بننا تو پورٹ ہے جہاں وہاں چاہیے تھا، آپ صرف موٹر وے کے جال پنجاب کو ہی بچھا کے دے رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں آفتاب صاحب، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے 2 سوال کیے ہیں، جی تو میں پہلے تو موٹر وے کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو موٹر وے انٹروڈیوس کروائی میاں محمد نواز شریف صاحب نے، M2، جو کہ غلط لاہور کیا، سے. جو کہ بحث کے سن صاحب لیں میرا نا، اختلاف ہے، غلط کیا. دیکھیں وہ آپ کی رائے ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اب میرا جواب جناب پہلے سن لیں. وہ غلط کیا تھا یا صحیح کیا تھا وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. جی اب جب وہ موٹر وے شروع کی تو وہ موٹر وے تھی 6 لائن کی، جی اور جب بے نظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو 4 لائن میں محدود کر دیا. اب وہ ایک علیحدہ نقصان ہوا، اور اس وقت بے نظیر تو کیا وہ صاحبہ سندھ کے نے لوگوں اس سے وقت بدلہ جو لے رہے ہیں آپ؟ سن لیں پورا آپ ایسے نہ کریں، آپ پورا سوال کا جواب تو سن لیں. میری یہ گزارش ہے کہ 2008 اور 2013 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت وفاق کی حکومت ان کے پاس نہیں تھی، اس وقت یہ شروع کر لیتے نا. یہ پنجاب سے سندھ کی موٹر وے، دیکھیں بات سنیں نا، اب انہوں نے کیوں نہیں شروع کی تھی جی اس وقت موٹر وے؟ کوئی مجھے بتائیں. خزانے میں پیسے نہیں چھوڑے تھے آپ لوگوں نے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ خزانے میں؟ اب ہمارے پاس پیسے تھے جب اب ہمیں حکومت ملی ہے، اس وقت ہمارے پاس پیسے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا سندھ کے باسی ہونے کے دیکھیں حساب سے نا اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا دل دکھتا ہے. جو آج اس طریقے سے فیڈریشن نے سندھ کے ساتھ کیا ہے نا وہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں آپ یہ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے، یہ ایک علیحدہ بات ہے آپ کی. سر وہ اکمل صاحب بات کر رہے ہیں، اخونزادہ صاحب تو خاموش بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو تجزیہ نگار محمد اکمل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ نہیں، میں پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سندھ کی جو بات کر رہے ہیں، آپ جب بھی سندھ والے جب بھی بات کرتے ہیں تو سندھ کو محدود اسپیسیفک بات کرتے ہیں. سر وجہ یہی بنی ہے نا، وجہ یہی بنی ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، میاں صاحب یہ تلخی والی جواب آپ معذرت کے ساتھ پہلے ہی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، یہ کوئی پرسنلائز نہیں ہے، مگر خدا نہ خواستہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوتے اور باولپور اور لاہور موٹر وے کے پیسے سکھر منتقل کرتے تو پھر کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بلاول نے یہ غلط کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کوئی منتقل نہیں ہوئے، بالکل سندھ کی موٹر وے
کراچی تک بننی چاہیے، یہ پنجاب کے سب سر سے یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی خواہش ہے، مگر وہاں پہ نہیں سن ہے۔ لیں نا، اب سن لیں، گزارش سن لیں، موٹر وے کا کراچی تک موٹر وے جانی، کراچی کے بندرگاہ تک جانی، سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پنجاب کو ہے، جو کہ احسن اقبال صاحب کو اور آپ کے وفاقی وزراء کو نہیں سمجھ میں آ ہم تو یہ رہا۔ چاہتے ہیں، جی نہیں بالکل ان کو بھی آ ان رہا کو ہے، وہ ووٹ کام کہاں سے کرنا ملتے چاہتے ہیں؟ جہاں ہیں۔ سے ووٹ ملتے ہیں بھائی جان یہ وہاں پہ لگائیں گے نا پیسے۔ سندھ میں پی ایم ایل این کا ووٹ نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ یہاں پیسے نہیں لگاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو سر ووٹ ملے گا کیسے؟ سندھ کی پی ایم ایل این کا نہیں ٹھیکہ جو جب ہے انہوں دیکھیں نے بات، کسی اور کو دے دیا ہے۔ سندھ کے اندر پی ایم ایل این بشیر میمن سے لے کر کیلداس کوہستانی تک، کیلداس کوہستانی سے لے کر کچھ لوگ ہیں جو بیچارے نظر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو ان کا جو ہے دسترخوان پہ جو مفاہمت والا معاملہ ہے اکمل صاحب، وہ تو بالکل طے کہ وہ کہتے ہیں نا ادھر تم ادھر ہم، یہ وہی والا معاملہ ہے۔ پنجاب ان کے تو پاس ہے، وہی نا، وفاق سندھ ان کو دے دیا ہے۔ وہ برائے نام سے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جی جن کی نہ 3 میں نہ 13 میں نہ کوئی سنتا ہے، دیکھ وہ ان لوگوں کے اپنے مزے تنخواہیں صاحب، لگی ہوئی ہیں، وہ پوری میں کرتے جا رہے ہیں۔ مجھ سے آپ نے سندھ کے سوال جو ہے نا کیا اور وہ مجھ سے آپ جناب جواب نہیں دے رہے۔ میں آپ سے ہی سر جواب لے رہا ہوں، آپ بتائیے گا۔ دیکھیں آفتاب صاحب، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں 2008 اور 13 میں، 2008 اور 13 کی حکومت جو تھی وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی وفاق میں دونوں کی، اور وہاں پہ کیا تھا جو این ایف سی ایوارڈ تھا 18ویں ترمیم تھی، اس میں بھی نون لیگ کا حصہ تھا، اور وہاں پہ حکومت جو تھی، وزیر اعظم جو تھے وہ پیپل پارٹی کے تھے۔ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ پیسے تھے یا نہیں تھے، ان کو موٹر وے شروع کرنی چاہیے تھی، کوئی انہوں نے ایسا پروجیکٹ سندھ کے لیے نہیں لے کے آئے۔ اب بھی مجھے بتا دیں، این ایف سی کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کے بعد اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر مریم نواز لگا رہی ہے، سر موٹر وے ان کو کیا فیڈرل مسئلہ سبجیکٹ ہے مجھے نا، بتائیں نا، انہوں نے آپ سے کون وہ دے سے دیں۔ نیشنل دیکھیں ہائی نا، وے سندھ کے اندر انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آپ نے بنا دی، وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے میاں صاحب، اس کو انہوں اگر نے مجھے یہ بتائیں سندھ کے اندر کون سے ایسے پروجیکٹ شروع کیے ہیں انہوں نے جو وہاں کی عوام کو سہولت ملی ہو؟ پنجاب اور سندھ کو ملا لینا، آپ پنجاب اور سندھ کو دیکھیں، کیا ان کے سر پاس وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کل بھی بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا تو کیا پاکستان تو کیا پر دنیا سے لوگ جو ہے علاج کرانے لوگ سندھ میں آتے ہیں، جو سندھ کے صحت کے مراکز ہیں، انہوں نے کئی دفعہ آپ کو چیلنج کیا ہے۔ دیکھیں وہ کسی وہ اگر انٹرنیشنل سطح کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے دنیا سے علاج کروانے کے لیے لوگ پاکستان آتے ہیں، سندھ کی بات نہ وہ کریں، وہ یہ بات کیا کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا پنجاب اور سندھ کا موازنہ کر دیں، تو میں اس پہ ہی بتا رہا تھا، بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر اتنا ہے۔ چلے سر، شاہ نواز جدون صاحب کو شامل گفتگو کروں، کافی دیر سے وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ شاہ نواز جدون صاحب بہت شکریہ۔ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں اب اس سردی میں کہیں نہ کہیں ماحول گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو واپس لے کے، اور کچھ پاکستان کے لوگ ایسے ہیں جو کہ سندھ کے ان وسائلوں پر جو ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو واقعی ایسے لگ رہا ہے۔ پھر کل بھی خبر آئی کہ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے کے پیسے جو ہے لاہور سے باورپل موٹر وے پہ منتقل کر دیے گئے، تو یہ تو المیہ نہیں ہے کہ سندھ کے ساتھ ہمیشہ جو کے پی بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک درست نہیں ہے، بلوچستان تو کب سے رو رہا ہے، تو وہ مجھے حبیب جالب کے پھر کچھ اشعار یاد آ گئے سوال کے ساتھ ساتھ، سندھ اور بلوچستان تو کب سے روتے ہیں، اہلیان پنجاب تو سوتے رہتے ہیں، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، تو ایسا تو نہیں ہے؟ شاہ نواز جدون صاحب مائک ان میوٹ کی، اچھا چلے سر، پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ شاہ نواز جدون صاحب سے رابطہ جب تک ہمارا ہو سکے، کیونکہ منتقل ہو گیا ہے اخونزادہ چٹان صاحب، یہ واقعی درست بات ہے، حبیب جالب کے اشعار جو ہے آج مجھے ذہن میں آ گئے، یاد آ گئے، تو کے پی اور سندھ اور بلوچستان تو رو رہے ہیں، مگر وہ پنجاب کہہ رہا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی بات نہیں کرنی چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو، پاکستان کی کرنی چاہیے۔ مگر پاکستان کی بات کیسے ہو سر، جب آپ پیسے اٹھا کر اور منتقل کر دیں گے لاہور سے اور بہاولپور موٹر وے کی جانب، تو پھر تو سندھ کے لوگ بھی وہی بات کریں گے جو کے پی اور بلوچستان کے کرنے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور جو قوم پرست ہے، آپ نے دیکھ لیا تھا نا نہروں کی جو بات ہوئی تھی، قوم پرستوں میں کتنا جانا گیا تھا، وہی لوگ جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے کتنے بازو میں قوت آ گئی تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ باقی میرے بھائی نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں کیوں موٹر وے نہیں بنایا، تو ہمارا دور تو صرف آپ دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بدقسمت یہ ہے
کہ ہمیں حکومت ایسے حالات میں مل جاتا ہے کہ جب لوگ یہ کیا باتیں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ پاکستان نو مور، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت مل جاتا ہے. صحیح ہمیں تو جو حکومت ملا تھا سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ہمیں تو جو حکومت ملا تو ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. ہمیں تو جو حکومت ملا بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. ہمیں جو حکومت ملا جی ایچ کیو کے اندر لوگ گھس کے ہمارے جی ایچ کیو کے اندر ہمارے جوانوں کو شہید کیا تھا. ہمیں تو جو حکومت ملا کراچی ہمارے بیس میں دہشت گرد گھس کے وہاں پہ جہازوں کو جو ہے ہٹ کیا تھا. کامرا میں گھس کے وہاں پہ جہازوں کو ہٹ کیا تھا. ہمیں تو جو حکومت ملا تھا آئین نام کا کوئی چیز نہیں تھا. ایک پریزیڈنٹ اپنے ایک قلم جنبش سے منتخب حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے. ہماری حکومت کو بھی 2 بار بھیجا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی 2 بار بھیجا تھا. ایک ڈکٹیٹر جو تھا وہ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا تھا. ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا تھا. ہمیں ایسے اویئرمنٹ میں حکومت نہیں ملا تھا کہ ہم موٹرویز بناتے. ہمیں ٹھیک ہے ضرورت سر یہ تھا کہ ہم پاکستان کے وفاق کو کیا آفتاب مضبوط صاحب کریں. جواب مجھ سے لے لیں ہمیں ذرا. جناب میں یہ ایک پہلے بات تو یہ آپ سن لیں. دوسرا اس نے کہا کہ آپ موازنہ کریں پنجاب اور سندھ حکومت کے. ٹھیک ہے تو اگر آپ ٹک ٹاک پہ موازنہ کریں تو مراد علی شاہ ٹک ٹاک کے نہیں بناتے ہیں. اگر آپ کام پہ موازنہ کریں تو سندھ گورنمنٹ نے آرٹ آف دی اسٹیٹ ہاسپٹلز بنائے ہیں. جی ہم نے وہاں پہ لوگوں کے لیے ابھی تک 20 لاکھ گھر بنا کے ان کو دیے ہیں. وہاں پہ ہم نے کسان کارڈ شروع کیا ہے. وہاں پہ ہم نے خواتین کارڈ شروع کیا ہے. وہاں کی یونیورسٹیاں آپ دیکھ لیں، وہاں کی سکول آپ دیکھ لیں. آپ تر جا کے وہاں پہ تر جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے. آپ لوگوں کا سیاست تو موٹر وے سے شروع ہوتے اور میٹرو پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے پورا مسلم لیگ کا جتنا بھی دور گزرا ہے جی اس میں موٹر وے اور میٹرو سے ہٹ کے مجھے کوئی ایک چیز بتائی جس طرح کے پی ٹی آئی سر ہے نا، اب وہ گنوائیں گے تو اخبارات کے جتنے بھی آپ پیجز روزانہ دیکھتے ہیں، پاکستان کی بڑی اخباریں چھوٹی اخباریں، وہ مریم بی بی کی تمام پروجیکٹوں سے بھری ہوتی ہیں. آپ لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھتے. کروڑوں اربوں روپے جو ہے پنجاب کے ٹیکس کے پیر کے پیسے جو ہے وہاں لگتے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آتے. وہ ٹک ٹاک بھی بھرا ہوا پڑا رہتا ہے. جناب ایک کام انہوں نے کیا ہے، پنجاب کو صاف کیا ہے، لاہور کو صاف کیا ہے، ہم مانتے ہیں جو کام کیا ہے وہ کیا ہے. چلے لیکن اس کے میاں صاحب علاوہ آپ کی طرف آنے میں شامل گفتگو کر لوں. اختر جدون کے علاوہ مجھے شاہنواز جدون صاحب کو، شاہنواز جدون صاحب آ گئے ہیں تو ان کو میں شامل گفتگو کر دوں. شاہنواز جدون صاحب بہت شکریہ. ایک تو بڑا بحث ہو رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہے وفاق 18ویں ترمیم کو رول بیک کر کے صوبوں کی خود مختاری اور خاص طور پر سندھ کی انہوں نے بات کی ہے کہ ان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور پھر شازیہ مریبی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ماضی میں جس طرح سے بلوچستان کا حال ہوا اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کا بھی اس طرح حال کریں. واقعی ایسے لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آفتاب بھائی. آفتاب بھائی ابھی میں پہلے ظاہر ہو لینڈ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو یہ اپنے چٹان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور ہمارے جو مسلم لیگ کے بھائی ہیں ان کی بھی گفتگو سن رہا تھا اور یہ موٹر وے کی باتیں کر رہے تھے. چٹان صاحب کا تعلق جو نا خیبر پختونخوا سے ہیں. جی بات ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کو بنوا کے نہیں، اول تو یہ نا کہ سب سے بڑی ظلم اور ستم سندھ کے ساتھ جو ہوا ہے، موٹر وے شروع ہونا چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ بندرگاہ، جہاں بندرگاہ ہو بندرگاہ سے شروع ہونا چاہیے اور آخر تک جانا چاہیے. جی ہوتا ایسا ہی ہے. ٹیکنیکل یہ بات تھی جو میں تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب کے ساتھ اعتراض کر رہا تھا کہ میاں صاحب نے جو موٹر وے کا جو آغاز کیا پاکستان میں وہ غلط اس لیے کیا کہ بندرگاہ سے شروع کرتے مگر وہ پنجاب سے ہوا. آفتاب بھائی اگر آپ اس کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں تو یہ خالی انہوں نے اپنے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے زمینیں آباد کرنے کے لیے پنجاب کے اندر جو بڑے بڑے چودھری یا جو بھی تھے انہوں نے اپنے زمینیں آباد کرنے کے لیے موٹر وے کا ایک جال بچھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موٹر وے آپ ایران کے بارڈر تک لے جاتے، بندرگاہ سے اس تک لے کے جاتے، افغانستان کو اس تک لے کے جاتے تاکہ یہ پورا سینٹرل ایشیا کے جو بزنس ہو رہا ہے تاکہ یہ کنیکٹ ہوتا اور اس سے فائدہ ہوتا.
दूसरी बात ये है कि चलो वो फेडरल गवर्नमेंट ने तो सिंध के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि तकरीबन ये 17 साल हो गए सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ज़ाहिर 5 साल मैंने भी असेंबली में गुजारे, हमने भी देखे, और एक पॉलिटिकल वर्कर हम देख रहे हैं कि 17 सालों में इन्होंने इस सूबे के अंदर किया क्या है। ये कह रहे हैं कि भाई फेडरल, चलो फेडरल तो सिंध को इग्नोर कर रहा है, उनकी वो नहीं सर दे करे रहे, क्यों लेकिन ये सिंध को अपने इग्नोर, सूबे के फेडरल उससे भी तो विफाक बनवा करे सकते क्यों, हैं ना पैसे कि देते हैं सर, कोई अल्लाह के नाम पे ये- खराब तो नहीं मांग रहे ना, एक बात है। बात ये बिल्कुल बिल्कुल आफ्ताब भाई, लेकिन ये नहीं कि सूबे के उससे भी तो बनवा सकते हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने नहीं बनवाई स्वात मोटरवे, सूबे ने अपने उससे बनवाई है। ये चट्टान साहब है, बैठे में इनसे पूछे कि स्वात मोटरवे सूबे ने नहीं बनवाई है। अब ये डीआई खान वाली जो पेशावर टू डीआई खान मोटरवे बन रही है, सुबह नहीं बनवा रहे। लेकिन बात यह है कि ये अपने कैसे खत्म करने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं अपने उसके जो उसके लिए, लेकिन कभी सिंध के उसमें जो सिंध के साथ जुल्म हो रहा है उस पे नहीं बैठेंगे। आज भी थोड़ी सी इनकी जब हन हुई तो इनके जो बड़े बैठने वाले थे उन्होंने इनको बिठा दिया और इन्होंने कहा है कि मुल्क के वसी तर मुफाद में हम एक दूसरे के साथ एक मर्तबा फिर बैठेंगे। बिल्कुल बात यह है कि जहां पर थोड़ा सा इनको डंडा दिया जाता है, कता कलामी माफ अल्फाज को नहीं किस सर, तरह मैंने अल्फाजों का तो चुनाव ये कि सख्ती बरती जाती है, इसको डंडे को आप हटा के इसको हजफ किया जाए। मैं एज ए प्रोग्राम होस्ट कहता हूं कि स्पंज किया जाए। वो पंच कहते हैं स्पंज ना कि कर हमारे दिया है, स्पीकर हाँ। साहब अगर हम कोई असेंबली में कोई बात करते थे कह रहे इसको स्पंज की जाए, स्पंज कर दिया है, हाँ, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सख्ती की जाती है, ये कह दे कि बात ये कि आफ्ताब भाई कि जब इनको वो कर दे तो इनको सिंध के वसी तरह यानी सॉरी मुल्क के वसी तरह मुफाद में एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये मोटरवे ये तो पहले बनने चाहिए था। पीपल्स पार्टी पहले डिमांड करते कि भाई आप वो डालें, वो तो इन्होंने डाला ही नहीं है उसमें। कि भाई अफसोस का मकाम है कि आज तक 17 साल हो गए। सर, कल वजीर मुमलकत ने कहा कि मैं बात करूंगा वजीर मौसूल से कि मुझे पता नहीं है कि पैसे मुंतकिल हुए हैं, तो वो फिर देख लेंगे। आफ्ताब भाई आप भी एक सीनियर साफी हैं, आप भी इंटीरियर सिंध जाते हैं, आप भी वहां देखते हैं वहां के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी कराची में 70% आबादी को पानी नहीं मिल रहा। 17 साल इनकी गवर्नमेंट से पहले कल किया है ना, मेयर साहब ने किया है कि भाई तमाम हाइडेंट बंद हो जाएंगे, ऐलान कर दिया है कि वो अच्छा, इस पे आप मेरा टेक ले लेना, बंद हो जाएंगे, कारोबार और बढ़ जाएगा। आज टैंकर 1000 गैलन का टैंकर 4000-5000 रुपए का मिल रहा है, जब एडेंट बंद होंगे तो 15000 का हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि वही तो जो फायदा फिर भी उसी को जखीरा अंदोज को होगा और आम शहरियों को नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि ये वाकई मुतासिर कौन होगा? गरीब आदमी मुतासिर होगा, गरीब आदमी मुतासिर होगा। वो आज 5,000 का खरीद रहे टैंकर को 15,000 का खरीदेंगे। क्या अपने वो बच्चों को पढ़ाए या घर का किराया दे या अपने लिए पानी खरीदे? पानी तो एक बुनियादी चीज है, इसके बगैर तो इंसान जी नहीं सकता है। चले मैं बिलावल भुट्टो की बात करूं कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि वाकई लग रहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है और अब विफाक जो है सूबों पे काबिज हो। मैं तो कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा किरदार रोल बैक करने में पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, ये आस्ते आस्ते हर उसमें 3 चीजें निकाल लेती है। ये जब क्रेडिट लेते थे 18वीं आईनी तरमीम का, ये जब क्रेडिट ले रहे थे 73 के आइन और उसका कानून जो आइन बनवाया था उसका क्रेडिट ले रहे थे, उसको तो खुद ही खत्म कर रहे पीपल्स पार्टी वाले। और बिलावल साहब बड़े फखर से कहते हैं कि भाई ये देखो मैं पास करा रहा हूं, अगर कोई है तो रुकवा दे। बात ये है कि वो तो खुद कहते हैं, अवाम को एक बात बताई जाती है और जब वहां बैठते हैं तो उनके उस पे कहते कि यस सर। मियां साहब की तरफ जाऊंगा सर, पर्चा रख देते कि ये यार ये इनसे पीटीआई वाले सर से ये पूछना है जी कि 12 अरब रुपए का जो है ना एक पैकेज जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी कराची के लिए अनाउंस किया था, तो वो किधर चला गया? क्योंकि पीटीआई की भी जो है वो बड़ी गवर्नमेंट थी। 2 मिनट दे दे जनाब, वो कहाँ चला गया? देखिए बात यह है कि हमारे उसमें जब इमरान खान साहब ने कहा कि ये काम हमारे करने के नहीं थे, सीवरेज का काम हमारे करने का नहीं था, पानी की लाइनें दुरुस्त कराने का काम हमारा नहीं था, गलियां बनवाने का काम हमारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आप आके आज भी रिकॉर्ड दे सकते हैं और उस एरिया में जहाँ काम हुए वो हम आपको दिखा सकते हैं। बताओ ना, आप बताओ, शहर के अंदर हमने चलाई, इमरान खान साहब ने चलाई शहर को। अगर बसें दिए ग्रीन बसें तो इमरान खान साहब ने, उन्होंने चाइना से मंगवा के, और वो इमरान खान साहब ने। सर वो उनसे उनका हिसाब नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि कराची में किन एरियाज में वो पैसे लगे, थोड़ा नजर तो आए। मेरे साथ चले तमाम MNS के हलकों में लगे हैं,
गलियां हमने बनाए, हमने पार्क बनाए, उनसे हमने ग्राउंड बनवाए, हमने उनसे पानी की जो नहीं भाई, वो पैकेज जिसका ग्राउंड का नहीं था, वो पानी के लिए था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। चले मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा सर। वो आपने सवाल कर लिया कि वो पैसे जो थे वो ट्रांसपोर्ट के लिए थे, वो पानी के लिए थे, वो पार्क और रास्तों के लिए नहीं थे, आप यही कह रहे हैं। मगर मियाँ साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। अब जो है ये मामला जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरक्की बताई जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी आइनी इत्तेहादी है और आपको बैसाखियाँ देखकर, और जब आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसको आसान उर्दू में कहें चल नहीं सक रहे थे, तो चलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे चले। अब आप उनको ही कह रहे हैं कि आप अपने सूबे के वसाइल हमें दे दें और मसाइल आप ले लें। देखिए आफ्ताब साहब, आप जो बात कर रहे हैं, पहले भी आपने जो सवाल किया था मेरा पूरा जवाब नहीं आपने लिया सर पूरा दे दिया। और आपने देखें, गुजारिश सुन लेना। बात ये है कि ये बैसाखियों वाली जो बात है, तो फिर हम ये भी बात करेंगे कि 2008 और 13 में बैसाखियां किसकी थी, कौन था साथ इनके जब इनको हुकूमत मिली थी? उस वक्त नून लीग थी। तो बात ये बात करने की, इस वक्त जो मुल्क के जो हालात हैं, इस वक्त हमें चाहिए एक कौमी सोच के साथ बात करनी चाहिए। जब भी आपका प्रोग्राम होता है, जब भी आप बात करते हैं और दोस्त भी बात करते हैं, स्पेसिफिक सिंध की बात ही करते हैं। तो नाजायज होगी तो करेंगे ना, इसमें नाराज ना हो। बात सुन लेना, आप बात सुन लें। बात ये है कि क्या पीपल पार्टी इस मुल्क के अंदर सीनियर नून सीनियर पार्टी है? सबसे पहले पीपल पार्टी इस मुल्क के अंदर जमात थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, हम तो बाद में आए हैं। तो ये मोटरवे, ये सारे, ये बांग्लादेश किसने बनाया है, ये मोटरवे किसने बनाई है, ये सारी चीजें आप देखें ना, ये जब भी बात करते हैं उस वक्त भी ये कौमी सोच के साथ बात करते तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा। उस वक्त भी इसी तरह की, ये हमेशा इसी तरह, जब से पाकिस्तान बना है ये इसी तरह की बातें करते रहते हैं, काम करते नहीं है। अब करें ना पंजाब का मुकाबला, जो पंजाब के अंदर उसी तरह के हमें पैसे मिल रहे हैं, उसी तरह के इनको पैसे मिल रहे हैं, उसी तरह का ज़हन इनका है जिस तरह हम पर सियासत कर रहे हैं। तो करें काम जिस तरह पंजाब के अंदर हो रहा है, जिस तरह पंजाब के अंदर पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं। सिंध के अंदर जरा करें ना, एक मोटरवे को पकड़ के बैठ गए एक बात के ऊपर। सुन लेना आप, सुन लेना आप, बात सुने। कराची के अंदर 92 में किसके दौर के ऊपर हम अमन लेके आने की कोशिश कर रहे थे? क्या कर रही थी उस वक्त पीपल पार्टी बैठ के कराची के अंदर? सर मैं अब सुन लेना आप मेरी बात पूरी सुन लें। आप काम करते नहीं है, लूट घसूट उधर शुरू की हुई है, लोगों को रिलीफ नहीं देते, करप्शन जो का बाजार गर्म है। यहाँ पे पंजाब का मुकाबला करें, आए अगर महदूद सोच के साथ बात करनी है तो करें पंजाब के साथ मुकाबला। आए किसी एक शोबे के अंदर आप आए। आप कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर इलाज हो रहा है जी, बाहर से दुनिया आ रही है, हमने एनएफ आपने ये भी करना है। जुल्फकार ये बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, ये आप देख लेना, ये एनएफसी के ऊपर जो बात करते हैं कि जी ये हम 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। ये देखें, बात ये है कि कोई भी ऐसी तरमीम उस वक्त लाई जाती है, वो वफाक में भी बैठे हुए हैं, मुल्क के सदर भी हैं, सेनेट भी उनके पास है। लग रहा है सर ये अपोजिशन लीडर जो है आने से पहले लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर आ जाएगा, मुझे ये लग रहा है। जो आपकी सुन ना, अपोजिशन का लीडर आज देखें, बात सुने। जिस दिन से हुकूमत बनी हुई है, पीपल पार्टी के दोनों रोल रहे हैं, वो अपोजिशन का भी रोल अदा कर रहे हैं, वो इक़्तिदार का भी रोल अदा कर रहे हैं। बात ये है कि यहाँ पे मसला ये है कि IMF ने जो PTI छोड़ के गई थी, जो मुआहदे, जो PDM ने उसको कंटिन्यू किया, फिर अब हुकूमत मिली, हमने इस मुल्क को उस बुहरान से बाहर निकाला है। यहाँ पे 18वीं तरमीम की भी वो अहमियत नहीं है, बाकी चीजों की भी। जो मुल्क इस हुकूमत को दिया गया, जो हम सब मिलके चला रहे हैं, ये मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा था। यहाँ पे मुल्क जो है वो IMF के चुंगल में फंसा हुआ है। वहां से मेरी बात सुन लेना, वहां से निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मियाँ साहब का शिकवा था तो मैं इसीलिए खामोश बैठा था। मियाँ साहब को पूरा टाइम दे दूं क्योंकि वो अपनी बात रख सके। जो है अखुनज़ादा चट्टान साहब, वो कह रहे हैं कि किसी भी शोबे में आए आके मुकाबला तो करें, आप सिर्फ रोते ही हैं। एक टिकटॉक को छोड़ के बाकी हर जगह पे हम मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन इस बात को जो है आप छोड़ दी। मियाँ साहब अजीब मंतक बयान कर रही है कि मुल्क की सोच, तो क्या मुल्क की सोच ये है कि आप संघ के पैसे लगा के पंजाब में लगाए,
کیا قومی سوچ یہ ہے, ملک کی سوچ یہ ہے کہ آپ سندھ کا پانی لے کے اور پنجاب کو دے دیں؟ یہ تو عجیب طرح کا منطق ہے. نہیں یہ غلط بات ہے آپ کی. سندھ کا پنجاب کا پانی پنجاب کو نہ ملے, پنجاب سے ہو کے سندھ میں جانے. جی دیکھیں آپ کہہ رہے تھے, میں نے کچھ نہیں کہا. میں ایسا میں سمجھتا ہوں آپ پڑھا لکھا بندہ ہے, آپ بات کر رہے تھے میں خاموشی سے سننا تھا, آپ سن لے. جدون صاحب نے بات کی. جی جدون صاحب آپ تو بات ہی نہیں کرے. آپ کا بھی ایک صوبے پہ حکومت ہے, تقریباً اتنا عرصہ آپ نے بھی پختونخوا پہ حکومت کیا جتنا عرصہ ہم نے سندھ میں حکومت کیا. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اس پہ کتابیں لکھی جا سکتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں, ان لوگوں نے صرف ایک میڈیکل کالج کا افتتاح کیا. سر وہ کہہ رہے ہیں موٹر وے بنا دیا صوبائی حکومت نے. میں چٹان صاحب آپ کو تقریباً وہ سارے گنوا سکتا ہوں, لیکن سوات موٹر وے کس نے بنایا؟ چٹان صاحب یہ خالی آپ آفتاب مغیری کو بتا دیں سوات موٹر وے کس نے بنایا؟ میں سر وہی پوچھ رہا تھا کہ موٹر وے آپ نے ذکر کیا کہ سوات موٹر وے بنا, اور بھی موٹر وے بنائے, راستے بنائے. نہیں مغیری صاحب وہ تو چھوڑ دیں, سوات موٹر وے کس نے بنائے؟ ابھی خان موٹر وے کون بنا رہے ہیں؟ جدون صاحب میں آپ کو سن رہا تھا, آپ مجھے سنیں. جی جناب. بھائی آپ مجھے, میں آپ کو سن رہا تھا, آپ مجھے سنیں. میں غلط کہہ رہا ہوں, عوام سن رہی ہے نا. یہ صرف میرا اور آپ کا حجرے کے اندر بحث تو نہیں ہو رہا ہے. جی بالکل سر, پاکستان کے عوام آپ کو بھی سن رہے ہیں, مجھے بھی سن رہے ہیں. بالکل وہ فیصلہ کریں گے کہ میں غلط کہہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں. تب تو پی ٹی آئی کو تیسری مرتبہ انہوں نے گورنمنٹ میں لے کے آئے. تو آپ مجھے خاموشی سے سنیں, مجھے خاموشی سے سنیں. وہ ظاہر نہیں کرے ہر جگہ کیا ہے, ہمارا تربیت نہیں ہوا ہے, ہر جگہ ایسا کرتے. مجھے خاموشی سے سنیں, میں آپ کو سن رہا تھا. میں آپ کو سن رہا تھا. سی پیک کا منصوبہ ہے, سوات موٹر وے اور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر, یہ صوبے کا پیسہ نہیں ہے. پہلے بات تو یہ, ان لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے میں آپ کو وہ بیان کروں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے. 2015 میں ان لوگوں نے پوری صوبے میں ایک میڈیکل کالج شروع کیا ہے تیمرگرہ کے مقام پہ لوگردیر میں. 4 ارب اس پہ خرچ آیا ہے. 2 ارب کا سامان خریدا گیا ہے, جو اس میں سے اب آدھا سامان غائب ہے, اور جو خریدا گیا ہے, جو جس چیز کا مارکیٹ ریٹ 500 ہے, آپ کی حکومت میں ہے نا, آپ چلے جائیں نا ایک میں, ابھی تو آپ کے حق میں نا سب کچھ ہے, آپ چلے جائیں اس کے خلاف. جدون صاحب برو نہیں, سن لو. نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ فیڈرل میں تو آپ کی حکومت ہے, عدالت آپ کی ہے, سب کچھ, آپ چلے جائیں نا اس پہ. آپ عدالت چلے جائیں, آپ تیمرگرہ کی بات کر رہے ہیں, آپ عدالت چلے جائیں, فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ میں, آپ نیب میں چلے جائیں. آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ اپنے گیسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے تو لوگوں کو نہیں بلائے. میں بالکل اسی طرح جواب آپ کو دوں گا. جب آپ جھوٹ بولو گے, آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے, تو میں تو جواب دوں گا. 10 کروڑ اس کالج کا آرائش اور زیبائش پہ خرچ ہوا ہے. 195 اس میں ملازمین بھرتی ہوئی ہیں, جو 32 کروڑ اس کا ماہانہ تنخواہوں کے مد میں جاتا ہے. اور 10 سال ہو گئے کہ اس میں ایک طالب علم نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے حالات ہے کہ پورے ٹینیور میں 4 وزیر اعلیٰ چلے گئے, ایک میڈیکل کالج کو مکمل نہیں کیا, جو صوبے میں, پوری صوبے میں صرف ایک میڈیکل کالج جو ہے ان لوگوں نے شروع کیا. اگر آپ اس طرح بات کرو گے تو یہ ہمارے آفتاب مغیری صاحب کو پتہ ہے کہ گلشن اقبال کا روڈ 8 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو, یونیورسٹی سے لے کے یہ نمائش تک 8 سال سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ لوگوں نے نہ لائقی کا نہ اہلی کا پچھلے آگے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس طرح نالائق. اب سر کیا ہوگا, اب کیا ہوگا دنیا میں؟ آپ لوگ تو لائق ہو نا, ہم تو چلو نالائق ہیں, لیکن آپ تو لائق ہو نا, آپ تو بڑے سمجھدار ہو, آج تو بڑے انٹلیکچوئل ہو, پھر اتنے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سر میں جو ہے آگے بڑھ کے بات کروں گا. اخونزادہ چٹان صاحب, اب ہوگا کیا, فیصلے کی گھڑی میں کیا ہوگا سر؟ اپنی ریسرچ ٹیم سے کہے کہ سرچ کرے, ابھی ریزلٹ سامنے آ جائے گا. ابھی آج کل تو وہ دنیا نہیں ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے ابھی ریسرچ کرے, آپ کو ریزلٹ آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں گئے بنایا ہے جناب اخونزادہ چٹان صاحب, شاہنواز جدون صاحب, میاں صاحب, اکمل صاحب, میں حل کی جانب بڑھ رہا تھا سر, حل کی جانب بڑھ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو یا نہ ہو, وہ تو اب فیصلہ ہوگا, کیونکہ اب
लग ऐसे रहा है कि कहीं न कहीं जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जहाँ साहब कह पीटीआई रहे हूँ वहाँ पे हल नामुमकिन है मुगैरी साहब। जनाब मियां साहब, मुगैरी साहब पुरानी तनख्वाह पे 18वीं आईनी तरमीम भी रोल बैक इन्होंने कर दिया है। अच्छा, पुराने तनख्वाह पे है इनका मेरे भाई पीपल्स पार्टी। आज इन्होंने नहीं कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद में हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। मियां साहब साथ देंगे या फिर इस पे भी बैठेंगे या फिर वही वो जो तलखियां हैं बढ़ेंगी? ये दावत तो हमने आपको भी देखें, दिया आफ्ताब था, साहब, हम तो आपकी भी साथ अभी दे रहे भाई थे। बीच में हमने नहीं भाई, आपको हम भी चोर कहा और था डाकुओं के साथ बैठते नहीं है। कि आप हुकूमत बनाए, हम अपना वोट देने को तैयार नहीं हैं, नहीं 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 लेकिन नहीं, आप आप लोग तो लोगों मर ने रहे तो थे मिन्नतें DGI की, साहब। आप लोगों ने तो मिन्नतें तरले आप लोग की, लेकिन तो हमने मर कहा है कि भाई हम रहे ऐसे लोगों के थे, साथ किसके क्यों हाथ में बैठे थे? जो कर हमें हमने तो ब्लैकमेल चुनने से करें, पहले आप लोगों को जो दावत अपने दिया था कैसे खत्म करने कि के हम लिए अपने हुकूमत में फायदे शामिल नहीं हो रहे हैं। करने के लिए आप हमें अब ब्लैकमेल जनाब, करें। आप लोगों का मियां साहब आप जवाब दीजिएगा। अगर हुकूमत बना सकते तो बना ले। अब मेरे भाई को लेकिन कहें आप जरा तो मुझे DGI भी के एक लिए नंबर बात दे दें, है फिर आपको चट्टान नसीहत साहब, शाहनवाज हम एक साहब। मरतबा धोखा काट चुके हैं ना। 2018 में कुछ बैसाखियों पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े गए थे, हमारी सीटें कम करके और हमारे लोगों को हरवा के, और कुछ लोग हमारे साथ, लेकिन जब एंड टाइम पर आया तो वो लोग हमें छोड़ के चले चला गए। मियां साहब तो आपसे क्यों आपका मुख्तसर सा सहारा जवाब देते? क्या आप वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। करवाते? मियां साहब देखिए, होगा आप क्या? क्या 18वीं तरमीम रोल बैक होगी सर? खत्म करवाते। हमने कहा इससे बेहतर है कि अपोजिशन में बैठ जाए। जनाब मियां साहब, देखें आफ्ताब साहब, जहाँ पे ये पीटीआई के मेरे दोस्त जो बात कर रहे हैं, देखें इनके भी कॉल और फेल में फर्क है। ठीक है आप सर। देखें कि सुन लेना, बात ये है कि पीडीएम में जो अभी अपोजिशन का लीडर बनने के लिए जा रहे हैं अचकजई साहब, उस वक्त अचकजई साहब जो थे इस मुल्क के डाकू चोर थे, ठीक है, और अब जो है वो इनके सरबराह सर, ये बन गए सियासत है ना? पार्टी को। वो देख अब हमने सियासत, कभी भी अब उसको सुन चोर लें, और डाकू नहीं कहा सुन है। लें आप ना, रिकॉर्ड सुन लें, उठा सुन के लें। देख ले, आप एक सुन लें, आप जो संजीदा मौलाना हो फजल गए, रहमान आपने को जो कहा कि कहते हमने रहे हैं कभी वो नहीं भी कहा सुन कि लें। महमूद खान चोर आप है, जो डाकू उनके है। लिए आप जो आप बात कर रहे हैं, जो पहले बात कर रहे थे, अब आपकी मेहरबानी मेरी जरा पूरी बात सुन लें। जनाब, नहीं, आप गलत बात- बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि चोर नहीं, और गलत डाकू। नहीं हमने बोल रहे, मैं महमूद खान बिल्कुल ठीक अचकजई बोल को रहा चोर डाकू हूँ। नहीं कहा। आपको खान साहब ने जो कहना है वो ठीक है, जो सियासत के अंदर है, या मुल्क के मफाद में है या नहीं है, वो सब कुछ गलत है। आपने सियासत आप पूरी लोग करनी है, गलत बोल रहे हैं। आप सुन लेना, चट्टान साहब उसकी जवाब दे देना। गलत आपका मैं नहीं बोल रहा, इत्तेहादी है, गलत आपका गलत इत्तेहादी है। आप गलत सियासत कर रहे हैं मुल्क के अंदर। आप अपने सूबे को नहीं चला माशाअल्लाह, सकते, अवाम जान आप तो अपने चुकी है। सूबे को नहीं चला सकते, आपने मुल्क क्या खैबर चलाना है? के हमारी आप तो अपने अवाम सूबे को जान नहीं चुकी चला है कि सकते। कौन सही सियासत कर रहा है, आप कौन अपने इस सूबे मुल्क को तो के खैरख्वाह है, देखें, वहां पे और क्या हो कौन रहा है, इस करप्शन मुल्क- जो इस मुल्क को वहां लूट पे रहे हैं, पटन कौन में लोग जो इस आपने मुल्क को लूट रहे करप्शन हैं। की है, वहां पे आप अपने सूबे को चलाएं, अपने सूबे को मियां साहब चलाने की मुझे कोशिश मुख्तसर सा करें। जवाब दीजिएगा, अब होगा क्या सर? सबसे बेहतर सूबा चल रहा है। सबसे देखें, बेहतर आफ्ताब सूबा साहब, चल रहा होगा है। ये, अभी भी जी, फेडरल सुन हमारा लेना, आप कर्जदार है। जनाब बिल्कुल बताइए उस बताइए समय मियां साहब। गवर्नमेंट हमारा कर्जदार है, उन्होंने हमारे गुजारिश पैसे ये देने। गुजारिश ये आफ्ताब साहब, होगा ये कि पीपल पार्टी, आसफ अली दरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, बाकी पार्टियों को मिला के इस वक्त जो मुल्क की जरूरत है वो है कि इत्तेफाक राय ठीक है से सर। आगे बढ़ा जाए। बहुत इस शुक्रिया मुल्क मियां को साहब, आगे वक्त देने लेके का जाने बहुत का शुक्रिया। एक ही मोहम्मद अकमल साहब बहुत शुक्रिया, शाहनवाज जदुन साहब और बहुत शुक्रिया अखुनज़दा चट्टान साहब। चईनी में हमारी वॾी महिरबानी, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु कोशिशि कई से को फ़ैसिलो थी सघे ऐं घटि में घटि इहा नतीजो निकिरी सघे त हैदराबाद ऐं जेको आहे सो सखर मोटरवे जा पैसा जेके आहिनि लाहौर ऐं बावरपुर में लॻाए पिया वञनि, इहे छा वापसि इहो प्रोजेक्ट वापसि ईंदो या न, या वरी 18वीं आइनी तरमीम जेका आहे, जेके चइजे 18वीं आइनी तरमीम, उहा वापसी जी तरफ़ वञे पई ऐं बिलावल भुट्टो साहब जेके ख़दशात ज़ाहिर कया आहिनि उन ते वाक़ई अमल दरामद थियणु वञे पियो या न। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।